انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ دا کلام پڑھیا ہے تو اللہ دا نام اچھا لو، سبحان اللہ آکھو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ لی بیٹھے ہیں تے اللہ دا نام لو، میں بھی لواں تسی بھی لو، خالی میرے ذمہ نہ پائی جاؤ، میں تے کرنا ہی کرنا، تسی بھی کرو۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ پاک سورۃ قدر میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ جو قرآن ہمارے تمہارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں کھڑکیوں میں بند پڑا ہے، اس سال کے اندر کتنے قرآن مجھے پکڑا گئے، میں کیا گھر میں کیوں نہیں رکھتے، پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ کتنے گھر ہیں جو قرآن سے ہی خالی ہو گئے، کتنے گھروں میں قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، اور اگر پڑھا ہوا ہے تو لاک میں بند پڑا ہوا ہے، دھوڑ مٹی گھٹا، شاید روزوں میں کوئی کھول لیتا ہے اگر موبائل سے فرصت مل جائے تو۔ قرآن بڑی چیز ہے، اللہ فرمایا میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو آج کون سی رات ہے؟ آج کی رات میں اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی 1000 مہینے ایک طرف رکھ دو اس رات کو، یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی۔ پہلے کہا لیلۃ القدر تم کیا جانو، پھر خود ہی بتا دیا۔ چلو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا تمہیں نہیں پتا تو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ یہ کہ اس رات قرآن نازل ہوا، ایک یہ بتایا، دوسرا یہ بتایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ کہنا جی، نہیں تو انج لگے گا جی میں تھی اتنے آئے کوئی نہیں، لیلۃ القدر کی پڑھن آئے جانی۔ وہ سبحان اللہ، اللہ دا نام بھائی اپنا تو۔ تیسری کوالٹی اس رات کی بتائی، پہلی کوالٹی یہ کہ اس رات کو قرآن اتارا، دوسری کوالٹی کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل ہے، اور تیسری کوالٹی یہ بتائی ہے کہ اس رات جبریل علیہ السلام سمیت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اس رات کو فرشتے تنزل الملائکہ والروح، روح کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کو، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کو، جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ یہ تیسری اس رات کی کوالٹی ہے، یعنی ہمارے درمیان فرشتے کھڑے ہیں، ہمارے درمیان فرشتے کھڑے ہیں۔ پھر فرمایا فیہا بإذن ربہم من کل امر، بیٹے جگہ دے دے نا، کوئی معتبر بندہ ہے تو جگہ دے ہی دی، وڈے بندے دی قدر کری دے بیٹے۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، چوتھی بات جو فرمائی اس رات کی کہ فرشتے اللہ کا حکم لے کر زمین پر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر،
سلامتی ہے یہ رات صبح طلوع ہونے تک، یعنی پانچویں کوالٹی یہ ہے کہ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، اس رات میں سلامتی ہی، جو 5 کوالٹیاں اس رات میں اللہ نے عطا فرمائیں۔ اب ہم اس کو وضاحت سے ایسے پیش کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن کی وجہ سے یہ رات لیلۃ القدر بن گئی ہے۔ یہ رات کو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بڑی سلامتی والی رات، فرشتوں کو اتارنے والی رات، یہ ساری کوالٹیاں اس رات کو، یہ ساری اونچائیاں خوبیاں اس رات کو قرآن سے تعلق کی وجہ سے عطا کی گئیں۔ اب زیادہ بچے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے بچے سرمایہ ہے ہمارا، اللہ کرے یہ بچے اور نیک ہو جائیں اور بڑے ہو کے مسجدیں اور دین کا کام کریں۔ یہ 27ویں رات یعنی لیلۃ القدر کی رات میں پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کر آسمان اول پر فرشتوں نے رکھ دیا تھا، یعنی لوح محفوظ و آخری آسمان سے لے کر کے فرشتوں کو کہا کہ یہ آخری آسمان پر قرآن جو پڑھا ہے اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو اور اس کا مطالعہ کرو، اور سارا لوح محفوظ سے اتار کر پہلے آسمان پر رکھ دو۔ ہم جب حکم کریں گے، جتنا حکم کریں گے یہاں سے لیتے جانا، جبریل تو محمد عربی تک پہنچاتے جانا ہے۔ اللہ سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان اول پر آج کی رات آ گیا۔ اس رات کو قرآن سے تعلق جڑا تو لیلۃ القدر بن گئی، اور پھر آسمان اول پر پڑا ہوا قرآن اللہ تعالیٰ کی مرضی، منشا، حکم کے مطابق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ کہیں آپ کے گھر پہ، کبھی آپ کی مسجد میں، کبھی بازار جاتے ہوئے، کبھی جنگ کرتے ہوئے، کبھی سوتے ہوئے، سواری پر چڑھتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، کھانا تلاوت فرماتے ہوئے، کفار سے لڑتے ہوئے، تبلیغ فرماتے ہوئے، آرام فرماتے ہوئے، جا بجا جہاں کہیں اللہ نے چاہا میرے محبوب کے قرآن پیچھے پیچھے آتا گیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کم و پیش میں یہ پورا قرآن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا۔ اب یہ ہمارے لیے کتاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے، اس میں تمہارے لیے کامیاب لائف گزارنے کے اصول اور ضوابط ہیں، انصاف کرنے کے طور طریقے ہیں، کامیاب لائف گزارنے کے ضوابط روابط ہیں، قوانین ہے۔ جس نے قرآن سمجھ لیا اور سمجھ کر عمل کر لیا وہ دنیا میں بھی عظیم تر ہوگا، آخرت میں بھی عظیم تر ہوگا۔ اب یہاں ایک نقطہ بھی قابل غور ہے، قرآن سے رات جڑتی ہے، قرآن سے تعلق رات کا جڑتا ہے تو لیلۃ القدر بن جاتی ہے، اور اگر بندے کا قرآن سے تعلق جڑ جائے تو بندہ کیا بن جائے گا؟ یہ بھی قابل غور بات ہے۔ یہ راز کسے معلوم کہ بندہ مومن دیکھنے میں قاری حقیقت میں ہے قرآن، یہ علامہ اقبال کہہ گئے۔ اگر بندہ قرآن سے جڑتا ہے تو بندے کا مقام کیا ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ جو بندہ قرآن سے جڑا فرشتے اس پر اترتے رہے، جو بندہ قرآن سے جڑا اس کی غیبی مدد ہوتی رہی، جو بندہ قرآن سے جڑا فرشتوں سے اس کا مقام بلند و بالا ہو گیا۔
فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں کے بھی بلند درجہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں، ان کا مقام فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے، جو قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، 2 فرشتے رحمت والے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھ آئے نہ آئے قرآن کو پڑھو، ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں نہ سمجھ آ کر بھی پڑھنے میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر قرآن سمجھ کر بھی نہیں پڑھ رہے، عربی پڑھی جا رہے ہیں، کچھ نہیں پتا کیا پڑھی جا رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھی جا رہے ہیں اور ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں، اور علماء فرماتے ہیں اگر سمجھ کے پڑھی جا رہے ہیں تو 90 نیکیاں ہیں۔ اور میرے خیال میں کہ عربی پڑھنے کی 10 نیکیاں اور 90 سمجھ کے، تو اس طرح ہر حرف کی 100 نیکیاں ہو گئیں۔ قرآن کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے۔ قرآن سب سے پہلے فرشتوں نے یاد کیا، جبریل نے یاد کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، آپ کو سکھایا، اصحاب نے یاد کیا، اور آج تک یہ قرآن یہ معمولی نہیں، جو حاملین قرآن ہیں وہ بڑے با کمال ہیں۔ اللہ عملی طور پر ان کو حاملین قرآن بنائے تو اس کا توڑ اور اس جیسا کوئی فرد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو قرآن سیکھنے جاتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی فرماتے ہیں کہ اس کے قدموں کے نیچے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، یعنی پروں پر جو قرآن پڑھنے جاتا ہے وہ فرشتوں کے پروں پر چل کر جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث کا متن ہے کہ حاملین قرآن کی حفاظت پر فرشتے مامور ہوتے ہیں، فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی حفاظت میں لگے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا حاملین اپنے آپ کو سمجھے کہ کس درجے پہ ہے۔ اس لیے فرمایا جنت میں قرآن سیکھے ہوئے لوگ جن کو قرآن یاد ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کو یہ اعزاز بخشے گا، فرمائے گا جس کو جتنا قرآن یاد ہے، قرآن پڑھتا جائے، چلتا جائے، پڑھتا جائے، چلتا جائے، جہاں تک وہ چلتا گیا قرآن پڑھتا گیا، جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لیا، جتنا سفر کر لیا، ساری جنت اس کی ہے۔ اب آپ کے کوئی 10 صورتیں یاد ہوں گی کسی کو، تو 10 صورتیں پڑھتے پڑھتے 1 کنال جگہ میں ختم، 2 کنال میں جگہ، چلو ایکڑ لے لیں گے۔ اب کسی کو سپارہ یاد ہے تو وہ 2-4 ایکڑ کر جائے گا، اور جس کو قرآن پورا یاد ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سینکڑوں میل جنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ فرمایا قرآن پڑھتا جائے، چلتا جائے۔ قرآن جس نے یاد کیا ہوگا اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت میں چلتا جا، جہاں تک تجھے قرآن یاد ہے، جتنا تو چلتا جائے گا، جہاں تک تو پہنچ گیا، جہاں تک تیرا قرآن مکمل ہو گیا، وہاں تک تو جنت کا مالک ہے۔ اس لیے حاملین قرآن بنیے۔ حاملین قرآن کا بڑا درجہ اور مقام ہے، جس طرح قرآن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ اسی فیکٹری سے کاغذ بنتا ہے جس کاغذ سے قرآن چھپا ہے، وہی کاغذ دوسرے اخباروں میں، کتابوں میں لگا جاتا ہے، جو ردی میں ہم دیتے ہیں 20 روپے کلو۔ یہ جو ردی ہم بیچتے ہیں نا 20 روپے کلو، اسی ردی کے کاغذ کے ساتھ ہی یہ قرآن کا کاغذ بنا ہے، یہ کوئی علیحدہ اسپیشل کاغذ نہیں بنا۔ وہ ردی والے کاغذ جو ہیں نا ان کے ساتھ اسی فیکٹری میں اکٹھا بنا ہے یہ قرآن کا کاغذ، مگر اس کاغذ کو قرآن سے تعلق ہو گیا، ہم چوم کر سینے سے آنکھوں سے لگاتے ہیں، بلند رکھتے ہیں کہ اے کاغذ تیرا تعلق قرآن سے ہے، اس لیے تو لاجواب ہے، قابل رسپیکٹ ہے۔ اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا کاغذ جو بنا ہے بیچارہ، وہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے۔ یہ تعلق کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے۔ اگر کاغذ بھی قرآن سے تعلق جوڑتا ہے تو نایاب ہو جاتا ہے۔
وہ سیاہی جن سیاہی سے آپ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اخبارات لکھے جاتے ہیں، اسی سیاہی سے قرآن لکھا گیا ہے۔ یہ کوئی علیحدہ سیاہی تو نہیں بنتی، مگر اس سیاہی کو عزت مل گئی قرآن سے تعلق کی وجہ سے۔ قرآن سے تعلق کی وجہ سے یہ سیاہی قابل رسپیکٹ ہے۔ وہی غلاف کا کپڑا دوسرے کپڑے سے ممتاز ہے، وہ پھٹی، وہ لکڑی کی، لوہے کی، پلاسٹک کی، جس پر قرآن رکھا جاتا اس کی بھی عزت ہے کہ یہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ گویا لکڑی، پتھر، لوہا، کپڑا، کاغذ، سیاہی قرآن سے جڑتا ہے تو قابل سلام، قابل عزت ہے۔ اے انسان، اگر تو جڑ جائے تو تیرا مقام کیا ہوگا؟ قرآن سے جڑو۔ اگر کاغذ قرآن سے جڑا ہے تو قابل سلام ہے، سیاہی جڑی ہے قابل سلام ہے، غلاف کپڑا جڑا ہے، لکڑی پھٹی جڑی ہے، سلام۔ ہاں، اگر تو انسان جڑے گا تو تجھے بھی سلام۔ یہ کاغذ سے تو بہتر ہے، پھٹی سے تو بہتر ہے، کپڑے سے تو اچھا ہے، لوہے لکڑی سے تو اچھا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ساری تخلیقات جو ان گنت لاکھوں کروڑوں میں ہے، گنتی سے باہر ہے، اللہ جانے کتنی اس کی تخلیقات ہے، ان ساری تخلیقات میں سے افضل ترین تخلیق ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ اور اگر حاملین قرآن ہو جائے تو کہاں گتے کی فوقیت، کہاں کاغذ کی، کہاں کپڑے کی، کیا سیاہی کی۔ پھر اس کپڑے، اس سیاہی، اس کاغذ سے تو بڑا ہے۔ اگر قرآن سے تو جڑا ہے، اس سیاہی سے جو قرآن سے جڑی ہے تو افضل ہے، اس کپڑے سے تو افضل ہے جو غلاف بنا ہے، اس کاغذ سے جو افضل ہے جس پہ قرآن لکھا ہے، اس پھٹی سے تو اچھا ہے جس سے قرآن لکھا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے تو حامل قرآن ہے یا نہیں۔ اگر حامل قرآن ہے تو اس قرآن کی طرح تو بھی افضل ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب سے افضل کلام ہے۔ تو اگر اس کلام سے جڑ گیا تو سب سے افضل انسان ہے، تیرا مقام بہت اونچا اگر اس قرآن سے جڑ گیا ہے۔ ہمارے پڑنانا لگتے تھے رشتے میں، یعنی میرے نانا کے چچا لگتے تھے، بزرگ تھے، وہ حافظ تھے پانی پت کرنال کے۔ وہ واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ہم اس اساتذہ کے ساتھ، جو علماء تھے، بزرگ تھے، ان کے ساتھ سفر پر تھے، تو وضو کی ضرورت کے تحت پانی کی ضرورت پیش آئی کہ وضو کرنا ہے، پینے کے لیے بھی چاہیے۔ اس وقت سفری معاملات مشکل ہوتے تھے۔ کہتے ایک کنواں ہمیں نظر آیا، اب کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کس طرح نکالیں؟ ہم بڑے بڑے علماء اس کنویں کو جھانک رہے ہیں، لیکن کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز، کوئی ڈوری، کوئی چیز۔ اتنے میں فرماتے ہیں کہ ایک بچی، نو عمر بچی 12-14 سال کی، چند بھیڑ بکریاں لے کر کے آ گئی۔ جب کنویں کے پاس پہنچی تو کچھ قرآن پڑھ رہی تھی۔ کنویں پر پہنچنے کی دیر تھی کہ کنویں کا پانی خود باہر آ گیا۔ جیسے فوارہ نہیں پانی ابلتا، ایسے فوارے کی طرح پانی باہر گر رہا تھا۔ اس نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا، ہم نے جلدی سے اپنے لوٹے چھوٹے مشکیزیں بھرے، اور جب وہ پلا کر چرنے لگی پانی خود نیچے چلا گیا۔ ہم اس کے پیچھے گئے، اس کی جھگی جہاں قریب تھی، ہم نے پوچھا بچی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کون سا عمل کرتی ہو تم؟ ہم فلاں مدرسے کے بڑے عالم حافظ ہیں، ہم یہ دینی سفر پہ تھے، ہمیں پانی کی مشقت تھی، لیکن آپ اپنی بھیڑیں لے کر کے آئی ہو، پانی اوپر آ گیا خود بخود، اور جب تمہاری ضرورت پوری ہوئی پانی اپنی منزل پہ چلا گیا۔ کون سا عمل کرتی ہو بیٹا؟ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ اس بچی نے کہا، بزرگو مجھے عمل کا نہیں پتا کہ میں کیا کرتی ہوں، نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، 5 وقت پڑھتی ہوں، میں نے 14 پارے حفظ کر رکھے ہیں۔ کتنے؟ 14 پارے حفظ کر رکھے ہیں۔ میری والدہ صبح اٹھا دیتی ہے، جب تک میں 14 پارے پڑھ نہ لوں کوئی اور کام نہیں کرتی۔
اور کبھی کبھی میں بھیڑ بکریاں چراتی ہوئی 14 پاروں کو دہراتی ہوں، اور اسی کی برکت ہے کہ جہاں جاتی ہوں سارا معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ یہ اس کے قرآن کی نسبت اور قرآن کے تعلق کی کمال ہے۔ قرآن سے تعلق جوڑیے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ قرآن کے عالم تھے، حافظ۔ ایک دفعہ جذب میں آ کر کہنے لگے چلو آسمانوں پہ سیر کرتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، زمین پر بھی ڈھونڈا ہے، زمانوں پر بھی ڈھونڈتے ہیں۔ اور وہاں جب گئے آسمانوں پر روحانی پرواز کر گئے تو سارے فرشتے نا پہلے آسمان والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی بڑا استاد آئے، بڑا سینئر بندہ آئے تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ فرشتوں سے ہم کلام ہوئے۔ فرشتوں نے کہا یا حضرت کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا پہلے تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ مجھے دیکھ کر کھڑے کیوں ہوئے ہو؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ کے بندے، تو بندہ ہو کر قرآن سے جڑ کر اتنا با کمال ہو گیا ہے کہ ہم تک پہنچ گیا ہے، اس لیے تیرا مقام فرشتوں سے بلند ہے، تیری عزت ہم پر لازم ہے۔ تو با کمال قرآن سے حامل ہو کر با کمال ہو گیا کہ زمین کو سرنگو کر لیا، ہوائی اور فضائی چیزوں کو، یہاں تک کہ آسمانوں پر پہنچ گیا۔ تیری رسپیکٹ ہم پر لازم ہے کہ تو ساری رکاوٹیں توڑ کر، ساری مشکلیں، نیند آنا، بیمار ہونا، خوشیاں غمیاں، خواہشیں، امیدیں، بہت کچھ ہوتا ہے نا، بڑی چیزیں رکاوٹ میں آتی ہیں نیکیوں کے کاموں میں، یہ ساری رکاوٹیں توڑ کر تو یہاں تک پہنچ گیا، تو قابل سلام ہے۔ اور اب بتاؤ آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگا میں یہاں اللہ کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگے یا حضرت ہم زمین پر اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ آسمانوں پر دیکھنے آ گئے۔ آپ تو جانتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا کوئی مخصوص اڈا ٹھکانہ نہیں، مگر آپ بزرگوں کے تو دلوں میں اللہ موجود ہے۔ آپ خود اللہ کے نائب و خلیفہ ہو، آپ کے تو قلم میں اللہ بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، آپ سے تو جدا ہوتا نہیں۔ اور وجد میں آ کر کے آپ زمین پر تشریف لائے تو حامل قرآن بنے بھائی، حامل قرآن۔ آپ کچھ نہ کچھ صبح اپنی شروعات قرآن کی تلاوت سے کریں۔ بڑا وہ بدبخت گھرانہ ہے جس گھر میں صبح قرآن نہ پڑھا گیا ہو، یا کم از کم شام کو نہ پڑھا گیا ہو، یعنی روزانہ کوئی بھی ٹائم طے کر لیں۔ بڑا وہ منحوس گھرانہ ہے، بڑا وہ منحوس گھر ہے۔ میرے الفاظ سمجھ رہے ہو نا؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے سن رہے ہیں؟ بڑا وہ منحوس گھر ہے جس گھر میں 24 گھنٹوں میں سے کچھ قرآن نہ پڑھا گیا ہو۔ بڑا زنگ آلود وہ گھر ہے، پھر کہتے ہیں بیماریاں نہیں ٹلتی، نحوستیں نہیں جاتی، برے معاملات نہیں چھٹتے۔ ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم نے قرآن کی تلاوت کی روٹین بنانی تھی، وہ چھوڑ چکے۔ نماز کی پابندی، اور سب سے زیادہ حق حلال کہنا، کھانا، کمانا۔ اور مارکیٹ میں جب کبھی میرا وزٹ اٹھتا ہے میں سوچتا رہ جاتا ہوں۔ پھر باہر کے ملکوں سے میرے پرانے سٹوڈنٹ سے میرا رابطہ ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں اور پھر میں موازنہ کرتا ہوں۔ اس وقت مسلمان سب سے زیادہ کم تول ناپ کرتا ہے، اس وقت مسلمان سب سے زیادہ ملاوٹ کر رہا ہے، اس وقت مسلمان سب سے زیادہ اپنے رب کو چھوڑے ہوئے ہے، سب سے زیادہ غدار مسلمان ہے، سب سے زیادہ بکاؤ گھٹیا اس وقت مسلمان جس نہج پہ ہے۔ وہ تم تو شاہین تھے، اللہ میں اقبال شاہین کہتا گیا تم تو بڑے عظیم تھے۔ ہاں اس وقت تک عظیم رہو گے جب تک اللہ رسول کو تھامے رکھو گے۔ خوف خدا، آپ چلے جائیں ادھر دکانیں ریڑیاں لگائی ہوں گی پھلوں والی سبزیوں والی مارکیٹوں میں، اچھے اچھے آگے لگا کے پیچھے گندے گندے، کہنا کچھ کرنا کچھ۔ ابھی غلام شبیر مستری صاحب بھی کی مستریوں کی روح دادیں سنا رہا تھا، مزدوروں کی برکتیں نہیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، چغلیاں، اللہ پر یقین ہی ختم کر لیا ہے، قرآن سے تعلق ہی توڑ لیا ہے۔ نہ ہندو رہے، نہ مسلمان رہے، نہ سکھ رہے، نہ عیسائی، لا دین ہو گئے۔ ہٹے کٹے جوان سگریٹ پی رہے ہیں سرے عام روزوں میں، میں نے کل اپنی آنکھوں سے سڑک پہ کھڑا سگریٹ پی رہا ینگ بچہ، اکثریت کھا رہی ہے، حیا بھی نہیں رہی، رسپیکٹ بھی نہیں رہی، خوف خدا بھی نہ رہا، حالانکہ سارے مر رہے ہیں۔
گندی حکمرانی سے مر رہے ہیں، کرونے سے مر رہے ہیں، بھوک غربت قحط سے پڑ رہے ہیں، جو عالم سطح پر بربادی ہے سارے مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ روز 150 تو میرے پاس آتے ہیں، جی کوئی دعا بتاؤ، کوئی منتر بتاؤ کہ روزی لبے، مر گئے۔ پہلے 1-2 آتے تھے، اب تو 100 200 بڑھتے جا رہے۔ یہ ساری نحوستیں ہم اللہ رسول کو چھوڑ کر حاصل کیے ہوئے ہیں۔ قرآن سے جڑیے، اللہ رسول سے جڑیے، پاکیزہ رہیے، اپنے معاملات ٹھیک کیجئے، اپنے طور طریقے ٹھیک کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ برکات بھی نازل کرے گا، روزی بھی وسیع فرمائے گا۔ اور دوسرا نقطہ، قرآن کے بعد جو اس رات کو فضیلت قرآن سے ملی ہے، اس کے علاوہ اس رات کو فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر یہ اس رات میں 2 نوافل تائب ہونے کے ساتھ 2 نوافل پڑھ لیں تو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب پائیں۔ یہ دوسرا نقطہ۔ اللہ اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس رات جو خالص نیت سے تائب ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرے تو گویا اس نے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب پا لیا۔ لیکن یہاں یاد رکھیے تائب ہونا ضروری ہے، ورنہ حدیث مبارکہ میں بتایا زانی کی بخشش نہیں ہوگی اس رات کو بھی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی اس رات کو بھی، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی اس رات کو بھی، زنزانی کی بخشش نہیں ہوگی اس رات کو بھی، سود کھانے والے کی بخشش نہیں ہوگی اس رات کو بھی، حالانکہ اس رات کو ان گنت بخشے جاتے ہیں۔ یہ رحمت والی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، باقی راتوں کی یہ سردار رات ہے، اس رات تو بخشے جانا معمولی سا کام ہے، مگر اس رات یہ خرابیوں والے نہیں بخشے جائیں گے، زانی، سود خور، جھوٹے، غیبت والے، نافرمان، مشرک، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، زنا کرنے والے، یہ ساریاں خرابیاں والے ایک صورت ہے کہ تہیا آج پکے دل سے توبۃ النصوح کر لیں، اللہ بڑا قادر مطلق ہے، اگر توبۃ النصوح کر لیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آج جس میں جو خرابی ہے توبہ کر لیں، اگر وہ ملاوٹ کرتا ہے، ناپ تول میں خرابی کرتا ہے، زیادہ تر اس طرح کے لوگ تو مسجد میں بھی نہیں آتے، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ناپ تول ملاوٹ ادھر ادھر دکڑم بکڑم سارے الٹ پلٹ، وہ مسجد میں گھستے بھی نہیں، کام ہی آتے ہیں، بیچارے شریف لوگ وہی جو اچھے ہیں تھوڑے سے وہ آ جاتے ہیں، شاید کوئی آیا ہو، بھائی نہیں آیا تو آواز کوئی سن لے۔ ہاں جی، توبہ قبول آج رات نفل عبادت تب ہوگی جب آپ اپنے عادت خراب سے تائب ہو جائیں۔ آپ آئندہ تائب ہوں کہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ کرنے کی عادت ہے تو ملاوٹ، زنا شراب کی عادت ہے تو یہ، ماں باپ کو ستانے کی عادت ہے تو نہیں، شرک کرنے کی عادت ہے تو یہ، کوئی بھی خرابی ہے، 7 حدیث میں یہ خرابیاں نہ ہوئی ہیں، گناہ کبیرہ کی کوئی بھی خرابی ہے، آپ آج اس سے پہلے ذہن بنا لیں، اللہ کے حضور کہیں کہ یہ میں آج کے بعد چھوڑ دی سچی دل سے، اس کے بعد آپ آج بندگی کریں، انشاءاللہ کل سے ہی آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ اگر کاروبار خراب ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، میری گارنٹی، ورنہ میں یہاں بیٹھا ہوں، پکڑ لینا مجھے آ کے اگر اس میں میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کا باس تنگ کرتا ہے تو ہٹ جائے گا، اگر آپ کو پریشانی ہے دور ہو جائے گی، اگر آپ کہیں خوار ہو رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے اور اپنے اندر جو خرابی ہے، جو اندر کا چور ہے، جو خرابی ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، تم اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ جو اللہ سے جڑتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب تم نہیں موڑو گے تو اللہ کب موڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جب ہم نہیں موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کب ہماری موڑے گا؟ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے لوگ اپنی اپنی خامیوں کو رکھیں اور اعادہ کریں کہ آج کے بعد یہ اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اکثر۔ آپ اپنے اپنے گریبانوں میں ٹھنڈے دماغ دل سے سوچیں، اکثر لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں،
اکثر لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کہنا کچھ کرنا کچھ، اکثر لوگ کسی نہ کسی خرابی میں مبتلا ہے، مکاری، عیاری، دھوکہ، فراڈ، مختلف خرابیاں اکثر لوگوں میں یہ آ گئی ہیں، اس لیے عذاب آ رہے ہیں۔ آج تہیہ کریں کہ یہ خرابیاں، یہ خامیاں جس میں جو پائی جاتی ہیں وہ ساری دور کر دیں گے، آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے یہ آپ نے ابھی جب پروگرام ختم ہوتا ہے صلاۃ تسبیح بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا، آپ اس چیز کو پوری طرح اللہ سے ایگری کیجئے گا کہ آج کے بعد جو اپنی خامی اپنے ٹھنڈے دل سے علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے، اس لیے نفلی عبادت علیحدہ میں بھی زیادہ فضیلت ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے کونوں میں، اپنے کمروں میں جا کر سوچئے گا۔ نہیں ہے کسی پاس فالتو کمرے، جگہ ڈسٹرب ہے تو یہاں بیٹھیے، باہر علیحدہ ہو کے کونے میں سوچئے گا کون کون سی خامی ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، زبان پر غور کیجیے، آپ کی زبان کی وجہ سے کیا تکلیفیں ہیں لوگوں کو، وہ کنٹرول کیجئے، اپنے ہاتھوں، اپنے کردار پر غور کیجئے اور اللہ سے تائب ہو جائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں پڑھی، آج کی رات نصیب بھی لکھے جاتے ہیں۔ آج کی رات جو فرشتہ من کل امر جو فرمایا نا کہ حکم لے کر، یہی حکم ہے کہ پورے سال کا ایک لسٹ بن جائے گی، فلاں 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 ڈیتھ کمپنی میں لکھ دو کہ اگے لیلۃ القدر سے پہلے فلاں فلاں مرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے میرا نام ہو، اگلی لیلۃ القدر میں میں نہ ہوں، ممکن ہے نا، یقینی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو، یقینی ہے۔ کوئی بھی نہیں رہا یہاں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے زوراور، کوئی بھی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں رہے گا، سب مسافر ہیں۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے زندگی اللہ کی مرضی پر گزاری، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی، ٹینشن ریموو کیجئے، اللہ سے لو لگائیے، نماز، ذکر و اذکار کیجئے، اپنی خامیوں کو دور کیجئے۔ آج رات مرنے والوں کی لسٹ علیحدہ، پیدا ہونے والوں کی لسٹ علیحدہ، نصیب اچھے بنائے جانے کی لسٹ علیحدہ، اور خراب ہونے والوں کی لسٹ علیحدہ۔ اب کوئی بندہ یا بندی اللہ کے ذکر میں جڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہوں گے تو ماڑا نصیب نہیں لکھا جائے گا، اچھا ہی لکھا جائے گا۔ اللہ سلام علیہ حتی مطلع، آخری بات ہے، فرمایا سلامتی ہے صبح تک، یعنی سورج نکلنے تک تمہارے پاس چوائس ہے کہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لو، توبہ اللہ کر لو، اصلاح کر لو، خود کو اچھی طرف لے آؤ، استغفار کرو، ذکر اذکار کرو، صبح تک موجیں ہی موجیں، جو چاہو اللہ کی رحمت سے لوٹ لو، تھوڑی رحمت لے لو، فضل اس کا کھلا ہوا ہے، اس کی رحمت کھلی ہوئی ہے، زیادہ لے لو تھوڑی لے لو، بے روزگار رزق مانگو بھائی، آج اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کے فضل کے دروازے کھلے ہیں، بے روزگار روزی مانگو، آج اس نے دروازہ کھول دیا ہے، مانگو، فضل بھی کھلا ہوا ہے، اور اس کے فرشتے ہمارے درمیان کھڑے ہیں، یہاں یہ دیکھو یہاں کھڑے ہیں، اس کے فرشتے تنزل الملائکہ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہاں کھڑے ہیں، وہاں وہ دیکھو سامنے دائیں بائیں کھڑے ہیں، آج آپ جو بھی مانگو گے ملے گا۔ ندا کی جا رہی ہے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں بھائی آج اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج اس کی رحمت کی عطا، اس کے دروازے کھل گئے، آج جو مانگو، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، بے روزگار رزق مانگیں، بیمار شفا مانگیں، گمراہ ہدایت مانگیں، اپنے مرحومین کے بھی دعا مانگیں۔ بڑے خوش نصیب ہو آپ لوگ نے وقت دیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہماری زندگی برکات اور رحمتوں سے معمور فرمائے، آمین۔